بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا اسپیشل لیکچر، اسپیشل سیشن گولڈن نائٹ سرچ فار لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، اس کی موٹیویشن کے لیے ہے۔ آپ کو تھوڑی سی چابی دینی ہے، بس موٹیویٹ کرنا ہے کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ وقت آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ انشاءاللہ 30 رمضان کا ہم سب کو انتظار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک بہت زیادہ ریزن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لیلۃ القدر۔ رمضان کا ہم سب کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں دعائیں کرنی ہے، ہمیں عبادات کرنی ہے، ہم روزے رکھنے ہیں، ہمیں تہجد پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رات رکھ دی ہے، گولڈن نائٹ، ٹھیک ہے، الحمدللہ جزا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اجر والی رات رکھ دی ہے اور اس کو چھپا دیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ ڈھونڈنا ہے مطلب ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، ہمیں بتا نہیں دیا، چھپانے میں بھی ایک حکمت ہے۔ تو ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ہم سب نے مل کے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ کو میں صرف کیا کر رہی ہوں؟ آپ کو ایک یاد دہانی کروا رہی ہوں، ایک ریمائنڈر میسج دے رہی ہوں کہ آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے؟ آپ کیوں نہ اس کو ضائع کریں؟ کیا وجہ ہے؟ جب آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا۔ جیسے سورہ قدر ہے، اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو گو تھرو کریں، اس کی تفسیر میں جائیں تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کسے؟ قرآن کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سال بھر میں سے کس مہینے کو چوز کیا؟ رمضان کو۔ اور رمضان نے بھی کس رات کو چوز کیا؟ لیلۃ القدر۔ لیل مطلب رات، قدر والی رات، فیصلے والی رات، امپورٹنٹ رات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا قرآن نازل کرنے کے لیے۔ قرآن جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، رہنمائی ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کو چوز کیا۔ یعنی لوح محفوظ میں جو اوریجنل کاپی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہاں سے آسمان دنیا پہ یہ کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر والی رات۔ اور پھر آہستہ آہستہ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی صورت میں یہ قرآن لے کے آتے رہے، لیکن یہ پورا ایک رات میں نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں۔ اور وہ کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی امپورٹنس بتا دی، خود ہی مینشن کر دیا کہ اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات کا ہمیں پورے رمضان میں انتظار ہوتا ہے کہ وہ ایک برکت والی رات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کو ویلیو دے دیا، اللہ نے خود اس رات کو ویلیو دے دی کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو ہم اس کی ویلیو سے کیسے انجان رہ سکتے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو جب کسی چیز میں کیا آ جائے، سوال آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم اس دنیا میں کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا ہو میں نے کتنے غم دیکھے ہیں، تمہیں کیا پتا ہو کہ میں کیا چیز ہوں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت کوئی اونچی ہستی ہیں، یا واقعی آپ نے بہت غم جو ہے وہ برداشت کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم اس چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ الف شہر۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کتنی ہے آپ کو نہیں پتا، لیکن میکسیمم کیا جا رہی ہے آج کل؟ ایوریج کیا جا رہی ہے؟ 60 to 70، اس سے زیادہ نہیں۔ کوئی بہت ہوگا کہ اس نے 100 کراس کیا، ورنہ 60 تک جو ہے وہ ایج جا رہی ہے۔ اب آپ 60 سال عبادت کرتے ہیں، اور ایک انسان 60 سال عبادت کرتا ہے اور ساتھ اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر اس میں کیا گیا عمل کتنا بڑا عمل ہے، ہم اس کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ عید آنے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بازاروں کے چکر لگائے جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی رات سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس رات کو صرف عبادت کرنی ہے۔ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ 27ویں کو خود ہی لیلۃ القدر بنا کے اس دن عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور باقی راتیں عبادت نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔
رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. ان 10 راتوں میں ہم نے اس رات کو ڈھونڈنا ہے، اور اسپیشلی جو طاق راتیں ہیں، جو آڈ نمبرز میں راتیں، ان میں اسپیشلی آپ نے جاگ کے اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے. اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے تاکہ آپ خوب عبادت کر سکیں. اب یہ نہیں کہ آپ 21ویں کو عبادت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہی قدر کی رات ہے تو اب میں 23ویں کو نہیں کروں گی، یا میں 25ویں کو نہیں کروں گی، یا میں باقی دن نہیں کروں گی. نہیں، آپ کا اگر آپ ایک دن عبادت کرتے ہیں تو آپ کی پاسبلٹی بہت کم ہے کہ آپ نے وہ رات پالی. اور جس نے 10 راتیں عبادت کی ہیں، اور اسپیشلی طاق راتوں میں عبادت کی ہیں، تو الحمدللہ اس نے اس رات کو پا لیا. تو ہم کیوں بازاروں کے چکر لگاتے ہیں؟ اب یہ باقی دن تھے نا رمضان کے جس میں آپ بازاروں میں جا سکتے تھے، اپنی شاپنگ کر سکتے تھے، لیکن ان رات کو مت گوائیں. یہ تو آپ کی قدر کی رات ہے، تو فیصلے کی رات ہے، یہ تو بہت امپورٹنٹ رات ہے، اس کی تو فضیلت ہی بہت زیادہ ہے. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ اگر آپ دن بھر میں شاپنگ کر رہی ہیں تو پھر رات کو آپ کیسے عبادت کریں گی؟ اس کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے انشاءاللہ. آگے ہم اس کی امپورٹنس دیکھتے ہیں. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ رات پالی تو آپ سوچیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھتی جائیں گی، کتنی نیکیاں لکھتی جائیں گی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ فرشتے اترتے ہیں، اور والروح روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اس رات اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور آپ کے تمام جو کام ہیں ان کے فیصلے یہ لے کے آتے ہیں. مجھے اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے جب میں نے فرسٹ ٹائم اس سورہ کو پڑھا تھا تو میرے لٹرلی میں بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی. آج بھی ایک جگہ پہ درس تھا تو میں وہاں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ یہ وہ سورت تھی جس نے میری لائف کو چینج کر دیا، اور اس سورت میں بھی یہ ایک آیت تھی جس نے میری لائف کو بدل دیا. تنزل الملائکۃ والروح، تو تنزل الملائکۃ والروح، تو میں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کب نازل ہوتے تھے؟ جب آسمانی جو کتابیں ہیں اور جو قرآن مجید ہے وہ لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں آتے تھے، نبیوں پہ جب وحی اترتی تھی. اور اب ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کب آتے ہیں؟ اس رات. اور تمام فرشتے بھی، امیجن کہ تمام فرشتوں کے سردار اس رات آتے ہیں. فیلنگ آپ کی بدل جائے گی جب اس کو آپ امیجن کریں گے. اور فرشتے آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں یہ تنگی کی رات ہے. تنگی کی رات مطلب اس میں تنگ ہو جاتی ہے جگہ. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے، یعنی جیسے مغرب ہو گئی اور اگر وہی ليلۃ القدر کی رات ہے تو فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ساری رات یعنی فجر تک فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ ہوں گے آپ کو وہ پا لیں گے فرشتے. اب کچھ لوگ اگر رات کے پہلے پہر عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ آخری پہر عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ پوری رات جاگتے ہیں. پوری رات جاگنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو نیند آ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا، جیسے آپ بوڑھے ہیں، آپ پہلے سو لیا آپ نے، اس کے بعد آپ عبادت کے لیے اٹھ گئے، یا تہجد میں آپ اٹھ گئے، کسی بھی وقت آپ عبادت کریں گے تو آپ کا رجسٹر میں نام داخل ہو جائے گا کہ آپ نے اس رات کو پا لیا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قابل کرے کہ ہم اس رات کو پا لیں، ہمارا ان لوگوں میں نام نہ ہو جنہوں نے نہیں پایا. آپ سوچیں کہ اگر رمضان گزر گیا ہے، ٹھیک ہے آپ نے عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ رات ہی نہ پائی تو آپ نے پایا کیا؟ اجر تو آپ کو ملا آپ کے روزوں کا، لیکن وہ جو 1000 مہینوں سے بہتر والا اجر تھا وہ کہاں گیا؟ تو ایک انسان جس نے رمضان کے روزے رکھے، نارمل عبادت کی، لیکن اس نے اس رات کو پا لیا، تو دیکھیں اس کا درجہ کیا ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں، اس کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں ایڈ ہو جائیں گی. ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے. آپ کی زندگی بدل جائے گی اس رات سے اگر آپ نے اس رات کو پا لیا. تو اس کو آپ کو ضائع نہیں کرنا، اس کی فضیلت کو جاننا ہے. یہ بہت بڑی رات ہے. اللہ نے اگر اس رات کو قرآن کے لیے چوز کیا تو پھر سوچیں. پھر رمضان میں یہ رات رکھ دی. رمضان میں ہمارا تقویٰ کا لیول بھی اوپر ہوتا ہے. اگر عام راتوں میں ہوتی تو شاید ہم اس طرح سے محنت نہ کر پاتے. اب رمضان کے 20 دن ہماری ٹریننگ ہو چکی ہے، ہم نے خوب عبادتیں کی ہیں اور ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، تو پہلے سے لیول جو ہے تھوڑا اچھا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پہلے 10 دنوں میں نہیں رکھا. پہلے 10 دنوں میں تو صرف ہماری تیاری ہو رہی ہوتی ہے نا، ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آخری 10 راتوں میں رکھ دیا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ چھپا دیا تاکہ ہم تلاش کریں، ہمیں ڈھونڈیں. اب دیکھیں اگر آپ کے سامنے بند ڈبے ہیں، 10 ڈبے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس میں سے صرف ایک ڈبہ کھولتے ہیں. ان میں سے کسی کے اندر گولڈن موتی پڑا ہوا ہے، آپ اس میں سے صرف ایک ڈبہ کھولتے ہیں کہ بس میں نے ایک ہی کھولنا ہے، تو چانس کیا ہے کہ آپ وہ مس کر دیں گے. لیکن آپ 10 کے 10 ڈبے کھولیں گے تو پھر
100% بات ہے کہ آپ کو وہ جو گولڈن موتی ہے وہ مل جائے گا. تو ہم نے اس گولڈن رات کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو جو کرنا ہے. ہماری کتنی دعائیں ہیں نا جو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، کتنے خیر کے فیصلے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں کر دے. کہاں کہاں نہیں لوگ جاتے اپنے دعائیں کروانے کے لیے، کس کس کے پاس نہیں جاتے، جبکہ اللہ تو شہر سے زیادہ قریب ہے. اور اتنی امپورٹنٹ رات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے. اب دیکھیں فرشتے نازل ہیں، آپ کوئی بھی آپ دعا کریں گے تو وہ آمین کہیں گے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ لیں گے کہ آپ اس رات میں آپ نے اسٹرگل کیا، آپ نے کوشش کیا، آپ نے اسٹرائیو کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا کریں گے جو آپ اس رات کو مانگیں گے. تو ہم اس کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ ہمیں کتنے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس رات مانگنا ہے نا. ہم نے بچوں کی دعائیں کرنی ہے، اپنی دعائیں کرنی ہے، نیک رشتوں کی دعائیں کرنی ہے، بچوں کی جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، جن کی اولاد ہے یا کوئی بیماری میں ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہمیں سب کے لیے دعا مانگنی ہے. سب سے بڑی بات کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. کامیاب تو وہ انسان ہے جس نے رمضان میں اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے. وہ کیسی عید ہے؟ وہ کیسا انسان ہے جو عید منا رہا ہے اور اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا؟ وہ کیسا انسان ہے؟ اس کی کس چیز کی عید ہے؟ اصل عید اسی کی ہے جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سال جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے. آمین. اور اس رات تو اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل ہوگا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی سراسر سلامتی کی رات ہے یہ. کب تک؟ مطلع الفجر، فجر تک. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اب سے 10 دن اپنی کمر کس لیں. جیسے کل پاکستان میں کل سے آخری 10 ڈیز شروع ہو گئے ہیں اور کئی ممالک میں آج سے شروع ہو گئے ہوں گے اور آپ لوگوں کو میری آڈیو مل جائے گی انشاءاللہ. تو مغرب سے بعد اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، بلکہ پہلے سے ہی اپنا مائنڈ بنا لیں کہ آج مغرب کے بعد سے آپ نے اپنے آپ کو کسی اور کام میں نہیں تھکانا. وہ جتنے بھی آپ کے کام تھے اب وہ عید کے بعد آپ کو کرنے ہیں. جو امپورٹنٹ ہے وہ دن کے وقت کر لیں. رات تو صرف ڈیڈیکیٹ کرنی ہے عبادت کے لیے کہ بس میں نے اپنے رب کو منانا ہے، رب سے باتیں کرنی ہے، رب کو کہنا ہے یا رب العالمین بڑے سالوں سے نافرمانی کی، بڑے حق تھے جو ادا نہیں کیے، بڑے سجدے تھے جو مس ہو گئے، بڑی نافرمانیاں کی. یا رب العالمین اب تیرے سامنے حاضر ہوں، میرے سارے گناہوں کا بوجھ مجھ سے اتار دے. اللہ سے خوب دعائیں مانگنی ہے. سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعائیں مانگنی ہے، پھر اپنے فیوچر کی دعائیں مانگنی ہے، آخرت کی دعائیں مانگنی ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رمضان کی باقی جو آپ کی دن تھے اگر آپ بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکی، بہت زیادہ آپ نے 20 دن عبادت نہیں کی، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ابھی فضیلت والے دن رکھے ہیں. وہ 10 دن ہیں آپ کے پاس. کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے تھے پہلے 20 دن، کوئی ٹینشن تھی آپ کو، لیول آف ایمان کم تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے پیپرز ہو رہے تھے، جو بھی تھا. اب تو الحمدللہ کافی جگہ پہ چھٹیاں ہو بھی گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 10 دن آپ کے لیے رکھ دیے ہیں کہ جس میں آپ محنت کریں اور کسی چیز کی طرف فوکس نہیں کرنا. آپ کا فوکس ہوگا اللہ کو منانے میں کہ اللہ کو آپ نے راضی کر لینا. فجر تک آپ نے عبادت کرنی ہے. عورتوں کے لیے جنہوں نے سحری بنانی ہے، اگر آپ 2 بجے سحری بنانا شروع ہوتی ہیں تو آپ اس میں دعائیں پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. کتنا کچھ ہے جو آپ جو ہے اس رات میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں گی، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی اگر آپ اس کے 3 پورشن بنا لیں، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. صرف معافی کی بات ہے. اصل بات ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے. جب اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا تو باقی تو معاملات آپ کے سارے ویسے ہی درست ہو جانے ہیں. اصل چیز تو معافی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا. اس دنیا میں لوگ بڑے بڑے لوگوں سے اپنی واقفیت رکھتے ہیں، اپروچ رکھتے ہیں کہ اور ان کی خوش آمدید کرتے ہیں کہ بڑی بڑی پوسٹ پہ کہ یہ ہمارا کام حل کر دیں گے، ان کو راضی کر دیں. آموں کی پیٹیاں جا رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ان کی خدمت کی جا رہی، سوٹ جا رہے ہیں، ان کے پاؤں دبائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کام کرنا ہے. خوش آمدید کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ راضی ہو گئے تو ہمارا یہ والا کام ہو جانا ہے.
تو اصل حق کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک دفعہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا نا تو آپ کے سارے دنیا کے کام حل ہو جانے, جتنی مشکلیں ہیں نا وہ حل ہو جانی ہیں. تو آپ کو اللہ کو منانا ہے, اور سب سے زیادہ منانا کیا ہے؟ اللہ کو اس لیے منانا ہے کہ رب العالمین آپ مجھے معاف فرما دیں, بس آپ مجھے معاف کر دیں. اصل کامیابی یہی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا, تو اللہ کی رحمت جوش مارے گی نا کہ اس بندے کو مجھ پہ یقین ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ کے بارے میں, وہ اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. جب اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو اللہ معاف کر دے گا کہ اس کو مجھ سے یہ امید ہے, اس کو مجھ سے یہ یقین ہے, اس لیے مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر آگے تو حب العفو, کیا آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کو پسند ہے یا رب العالمین, یہ کام تو آپ کو بہت پسند ہے. فاعف عنی, پس مجھے معاف فرما دے. اپنی معافی اینڈ میں رکھی, سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا, اللہ کی رحمت کو ابھارا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, پس مجھے معاف فرما دے, بس آپ مجھے معاف کر دیں. اصل حقیقت, اصل چیز یہی ہے. تو سب سے زیادہ کثرت سے آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے. آپ ان راتوں میں نوافل پڑھ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, دعائیں اور اذکار کر سکتے ہیں. دعائیں تو سب سے زیادہ کرنی ہیں, لیکن پڑھنے میں کیا چیز زیادہ پڑھنی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ سب سے زیادہ, جیسے آپ نے قرآن پڑھا اس کے بعد پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ نے نوافل پڑھے پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں, جیسے مغرب ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو برتن سمیٹنے ہیں, آپ کو اپنے گھر والوں کو کھانا سرو کرنا ہے, تو آپ ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. پھر آپ کو سحری بنانی ہے, تو سحری کے وقت آپ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتی, تو آپ نے زیادہ سے زیادہ یہی دعا پڑھتے رہنی ہے. اور جو عورتیں شرعی عذر کی وجہ سے نہ وہ قرآن پڑھ پا رہی ہیں نہ وہ نماز پڑھ پائیں گی, ایسے ہوتے ہیں نا, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا, ہم نے تو اللہ کو منانا ہے. تو اللہ کا حکم آیا اور آپ نماز نہیں پڑھ پا رہی, تو باقی سب کام آپ کر سکتی ہیں. تو آپ نے ذکر تسبیحات لازمی کرنی ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی پڑھتے رہیں آپ. پھر اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگے, تہجد کے وقت خوب خوب دعائیں مانگے. دعاؤں کے لیے تو آپ کی پاکی اور ناپاکی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا ذکر اذکار, آپ کی زبان تو پاک ہے, جو مرضی پڑھیں آپ, درود شریف پڑھیں, دعائیں پڑھیں, کچھ بھی, لیکن یہ دعا لازمی پڑھیں. اور یہ پریشان نہیں ہونا, کیونکہ عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم اس رات عبادت نہیں کر رہے, تو وہ میڈیسنز کھا لیتی ہیں کہ تاکہ ہم جو ہے وہ عبادت کر سکیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. جس حکم کو اللہ نے جاری کر دیا اس کو جاری رہنے دینا ہے, اسی کے اندر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ کے پاس تو زیادہ موقع ہے نا, آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, آپ کو گھر بیٹھ کے عبادت کرنی ہے. اور پھر جو لوگ مسجدوں میں عبادت کریں گے تو وہاں پہ بھی اس چیز کا خیال رہے کہ وہاں پہ شور شرابہ نہ ہو, لڑائی نہ ہو, اور پرسکون ہو کے آپ عبادت کریں. اور اگر گھر میں بھی کرنی ہے تو گھر کا ماحول بھی پرسکون ہونا بہت ضروری ہے. جب لڑائیاں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو روحانی لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کہ آپ یوں کریں کہ آپ سب یہ دعا اپنے اپنے گھروں میں لگا دیں. اگر آپ مسجد میں جا رہی ہیں تو مسجدوں میں لگا دیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جتنے لوگ اللہ سے معافی مانگیں گے آپ کا حصہ بھی بن جائے گا, آپ کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اپنے گھروں میں لگائیں, اپنے بچوں کو یاد کروائیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس دن 2 دن پہلے بیٹھ کے سب کو یاد کروا رہی تھی, چلیں یہ یاد کریں, آپ یاد کریں, آپ نے پڑھنا ہے. اور اپنے کچن میں لگا لیں, جہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لگا لیں, تاکہ آپ خود بھی نہ بھولیں. چاہے اپنے موبائل کی ڈی پیز بنا لیں اس کو, تاکہ آپ کو یاد رہے یہ دعا کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. یہ بہت زبردست دعا ہے. اور اپنے جو گھر میں آدمی ہیں ان کو بھی بولیں کہ آپ جب جائیں مسجد میں تو لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دیں کہ وہ یہ دعا پڑھیں, وہاں چپکا دیں مسجدوں کے اندر, زیادہ سے زیادہ لوگ یہ دعا پڑھیں, اور سب کو یہ حدیث سنائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا کہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اسی طرح سے جب آپ اکٹھے یہ دعا پڑھی جاتی ہے, جیسے وطروں میں دعا کی جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے فاعف عنا, یعنی اس میں پھر نہ آ جائے گا, یعنی ہم سب کو, جیسے آپ پڑھتے ہیں نا اہدنا, دکھا ہم کو سیدھا رستہ, تو نہ کا مطلب سب آ جاتے ہیں. تو پھر اگر اکٹھے پڑھیں گے تو کیا ہوگا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور اپنے گھر میں اطمینان اور سکون رکھنا ہے, لڑائی جھگڑے نہیں ہونے دینے. جتنے بھی آپ کے کام ہیں وہ پہلے ختم کر لیں. جو چیز آپ کو تھکا دینے والی ہے نا ان کو ختم کر لیں. آدمیوں کے ظاہر ہے انہوں نے اپنے
پورا دن کام کیا، ان کے لیے فرصت مل جاتی ہے رات کو، لیکن عورتوں کو کیا ہوتا ہے، ان کے کام ہوتے ہیں، انہیں سحری کی تیاری بھی کرنی ہے. تو ان راتوں میں آپ سحری کی تیاری دوپہر میں ہی کر لیا کریں، تاکہ آپ کو کم سے کم جو ہے وہ سحری کی تیاری کرنی پڑے. لیکن جب آپ سحری کی تیاری کر بھی رہی ہوں تو پھر بھی پڑھتے رہیں، کوئی ٹائم آپ کا ذکر سے خالی نہیں جائے. بس آپ نے اللہ کو منانا ہے. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے کہ آپ نے اللہ کے جو اپنی گناہ ہو گئے اللہ کے سامنے رکھ دینے اور اللہ سے معافی مانگنا. ایک رات آپ نے پالی، آپ کی زندگی بدل جانی ہے. کیوں؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو ہم اس رات کو ضائع نہیں ہونے دے سکتے، کبھی بھی نہیں. اور ہم کیا جانیں یہ للیلۃ القدر کیا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہم نہیں جان سکتے. تو ہم نے اس رات عبادت کرنی ہے. دوسروں کو موٹیویٹ کریں. کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ للیلۃ القدر ہوتی کیا ہے. وہ باقی راتیں جو ہیں اس میں قیام کر رہے ہیں، مطلب رمضان کے علاوہ جو راتیں ہیں ان میں لوگ جاگ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ اس رات ہونا ہے، ہم اس رات عبادت کرنی ہے، جن کی کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. اور جو اوتھینٹک چیز ہے جو قرآن میں آتا ہے اس کی طرف لوگ آتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو خود بھی عبادت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں. ابھی سے بچوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اس رات کو ہم نے جاگنا ہے. خود بھی جاگیں، دوپہر کو سو لیں تاکہ رات جو ہے وہ آپ کی آسان ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اصل عید ہماری تبھی ہوگی، اصل خوشی ہماری تبھی ہوگی کہ جب ہم نے رمضان میں للیلۃ القدر کو پا لیا. تو یہ ایک موٹیویشنل چھوٹا سا لیکچر تھا آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو اٹھانے کے لیے کہ اٹھیں، اور آپ کو اپنی کمر کس لینی ہے. جس نے قرآن باقی دنوں میں نہیں پڑھا وہ ان دنوں میں پڑھے. ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ذکر نہیں کی، ہم نے تسبیحات پڑھنی تھی، ہم نے کتنا کچھ پلان کیا ہوا تھا رمضان کے لیے لیکن نہیں کر سکے. کوئی بھی مجبوری ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو گئے، میں نے کہا نا کچھ بھی مجبوری ہو سکتی ہے، سستی آ گئی ہے تو پھر بھی ابھی کچھ نہیں کیا. دا گیم از آن، ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آخری ڈبے ہیں ٹرین کے جس کو ہم نے پکڑ کے اس میں چڑھ جانا ہے. تو آخری ڈبوں میں بھی جو چڑھ گیا وہ بھی منزل تک پہنچ جائے گا. تو یہ آخری ڈبے ہیں، ان کو پا لیں اور اللہ کو منا لیں. جو آپ کے معاملات ہیں اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے ہیلپ مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ جو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے گا اور آپ کو بھی وہ چیز عطا کرے گا. اور دوسروں کے لیے دعا لازمی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم ان راتوں میں باہر نہ جائیں اور ان راتوں کو ضائع نہ کریں.